بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اللہ وہ ذات ہے جو رحموں میں تمہاری صورتیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے۔ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز الحکیم، وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے، اعلیٰ درجے کی حکمت کا مالک ہے۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کے دنیا میں آنے کے لیے ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ سارے کے سارے انسان اسی نظام کے تحت وجود پاتے ہیں، اور جو بھی کوئی نظام قائم کیا جاتا ہے انسان اس کے پابند ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نہ کسی نظام کی پابند ہے، نہ کسی قاعدے ضابطے کی پابند ہے۔ وہ خالق ہے، مالک ہے، اس کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے۔ اس مالک نے اس نظام سے ہٹ کر تین عقلی طور پر شکلیں ممکن ہیں، وہ تینوں کی تینوں کو وجود عطا فرمایا اور ان کی نشاندہی بھی فرمائی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے محض اپنے دست قدرت سے وجود بخشا، اپنے ہاتھ سے بنایا، خود اس میں روح پھونکی اور اس طرح سے ان کو وجود عطا ہوا۔ اور اماں جان حوا، ان کے لیے کوئی خاتون نہیں تھیں، یہ پہلی خاتون ہیں جن کو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی اس پسلی سے جو دل کے بالکل قریب ہے اس سے وجود بخشا، اس سے علیحدہ کیا۔ کوئی بچپن نہیں، کوئی لڑکپن نہیں، پوری خاتون جدا کی اور وہ کپڑے میں لپٹ کر وہاں تشریف فرما ہو گئی۔ اور پھر آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کا رشتہ اولاد اور والد کا نہیں تھا، بلکہ رشتہ زوجیت قائم فرمایا۔ یہ مثال صرف یہ ہے کہ ان کے وجود میں کسی عورت کا استعمال نہیں ہوا، بغیر عورت کے اللہ نے ان کو وجود عطا فرمایا۔ اور تیسری صورت عقلاً یہ ہے کہ ماں تو ہوں اور باپ نہ ہوں، چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام سے وجود بخشا۔ تو تینوں عقلاً مثالیں ممکن تھیں، تینوں اللہ نے پیدا کی اور پھر ان کی نشاندہی بھی کر دی، اور نشاندہی کرنے کی وجہ بھی یہی تھی تاکہ عام انسانوں کے نظام میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ اور اس نظام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بے شمار معاملات وابستہ کیے ہیں جن کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ رب العزت قادر ہیں، اور اسی قدرت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو سمجھایا کہ اللہ وہ ذات ہوتی ہے جو ازل سے ہو، ابد تک ہو، نہ اس کی ابتدا نہ اس کی انتہا، نہ وہ کسی سے وجود پاتے ہیں نہ ان سے کوئی وجود پاتا ہے۔ اور تم اس بات کے قائل ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم سے وجود پاتے ہیں اور ان سے انہوں نے جنم لیا ہے، اس بات کو تم تسلیم بھی کرتے ہو، تو پھر ان کو اللہ کیسے مانتے ہو؟ اللہ کی اولاد کیسے مانتے ہو؟ تو اس بات کو بھی انہوں نے تسلیم کیا اور کوئی جواب اس کا نہ دے سکے۔ قرآن پاک کے الفاظ یہاں پر بڑے عام ہیں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ تمہاری شکلیں بناتے ہیں رحموں میں۔ تو اللہ رب العزت ہی یقیناً سب کو وجود بھی عطا فرماتے ہیں، ہمیں
کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اولاد حاصل کر سکیں، یہ صرف اللہ کی عنایت ہے۔ وہ مالک ہے، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا۔ پھر بیٹا ہو بیٹی ہو، اس میں بھی ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی کردار نہیں ہے، محض اللہ اپنے فضل سے سبھی کچھ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی رنگت کا معاملہ ہے، اس کے قد کاٹ کا معاملہ ہے، اس کے نقش و نگار کا معاملہ ہے، یہ بھی محض اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ انسانوں کو اس میں کوئی اختیار اور کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی عیب نہ ہو یا کسی عیب کے ساتھ وجود پائے، ہم محض اللہ سے التجا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ کوئی چارہ نہیں ہے، سب اللہ کی قدرت کے کرشمے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی جو صورتیں بنائی ہیں، ان صورتوں میں اور خود انسانوں کے وجودوں میں اگر تھوڑا سا باریکی میں جاتے ہیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ پر سورۃ قیامہ میں 29ویں پارے کے اندر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور برائی پر ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں، اور ساتھ فرمایا کہ انسانوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی اور ان کو دوبارہ وجود نہیں بخشا جائے گا، بلکہ ہم تو اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بھی عینی ہی بنا دیں۔ جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت انگلیوں کے پوروں کی باریکیوں سے کوئی واقف نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اس جملے کی طاقت کیا ہے۔ جب پورے انسان کو وجود بخشا جا سکتا ہے تو پوروں کو بھی وجود بخشا جا سکتا ہے، لیکن آج کی دنیا اس بات کو سمجھتی ہے کہ انگلیوں کے پوروں میں جو بظاہر 1 انچ سے زیادہ نہیں ہے، 1 انچ ہے، اور جو نظر آنے والی لائنیں اور لکیریں ہیں وہ بھی دیکھنے میں ایک جیسی محسوس ہوتی ہیں، ان کا نقش بھی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسا محسوس ہوتا ہے، لیکن اس بات پر تمام انسانیت متفق ہے کہ اگر اس وقت 8 ارب انسان ہیں تو کوئی سے 2 انسان ایسے نہیں دکھائے جا سکتے کہ ان کے آپس میں انگلیوں کے پوروں کی لکیریں ملتی ہوں، اور اتنے نمونے اس مالک کے پاس موجود ہیں کہ 8 ارب اس وقت ہیں، قیامت تک نہ جانے کتنے آئیں گے، اور آج سے پہلے نہ جانے کتنے گزر گئے ہیں۔ کوئی سے بھی 2 پوری تاریخ انسانیت میں ایسے انسان نہیں دکھائے جا سکتے جن کی انگلیوں کے نشانات آپس میں ملتے ہوں۔ تو یہ اس کی خالقیت ہے، اس مالک کی صنعت ہے، کاریگری ہے، جو وہی مالک کر سکتا ہے، کسی اور کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ محض انگلی کے پوروں کی بات ہے، وگرنہ انسان کے چہرے کو دیکھ لیں، وہی ناک، وہی آنکھیں، وہی کان، وہی رخسار، وہی ہونٹ، اور کتنے سیمپل اللہ کے خزانوں میں موجود ہیں کہ آپس میں بظاہر شکلیں ملتی بھی ہوتی ہیں۔ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں بھائی ہیں، یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپس میں پاکستانی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ پنجابی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ یہ ایشیا کے رہنے والے ہیں۔ کتنی مشابہتیں اللہ نے رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زید ہے، یہ عمر ہے، یہ بکر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کوئی خلط نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر کسی حد تک 2 شکلیں آپس میں ملتی ہوں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ دیکھو ان کی شکلیں آپس میں کتنی ملتی ہیں، حالانکہ شکلیں ایک جیسی ہونا یہ اتنی بڑی کاریگری نہیں ہے، جتنی بڑی کاریگری یہ ہے کہ شکلیں الگ الگ ہیں۔ تو بہرحال اسی مالک نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء،
کہ اللہ ہی تمہاری صورتیں بناتا ہے رحموں میں جیسے چاہتا ہے، وہی معبود ہے جو ایسی کاریگری دکھاتا ہے، وہی حق رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ معبود ہو، اور وہ زبردست اقتدار کا مالک ہے اور بڑی حکمتوں کا مالک ہے۔ اس لیے اس کو خالق اور مالک مان کر اسی کی عبادت میں لگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔